فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، یہ ہم سے متعلق آیت۔ جنت نزدیک کی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے۔ کتنی نزدیک؟ کچھ زیادہ دور نہیں، ویری نیئرسٹ، بہت ہی قریب کر دی جائے گی جنت، کچھ دور نہیں رہے گی وہ۔ جنت جہاں ہے وہیں ہے، جہنم جہاں ہے وہیں ہے، لیکن اس وقت دو دنیاؤں کے درمیان میں پارٹیشن ہے، اس لیے ہمیں یہاں سے جنت اور جہنم نظر نہیں آ رہی ہیں۔ دونوں دنیاؤں کے درمیان میں اللہ نے پارٹیشن کر رکھا ہے۔ وہ پارٹیشن کیا ہے؟ لطیف اور کثیف کا پارٹیشن ہے۔ جیسے اس پورے حال میں ہوا بھری ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں ہم کثیف ہیں اور یہ ہوا لطیف ہے تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی مجلس میں جنات بھی ہوں گے، ہمیں نظر نہیں آتے، کیوں وہ ہم سے لطیف ہیں۔ اسی مجلس میں فرشتے بھی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیوں وہ ہم سے لطیف ہیں۔ کثیف کو لطیف نظر نہیں آتا، لطیف کو کثیف نظر آتا ہے۔ انسان خاکی مخلوق ہے، مٹی کا عنصر غالب ہے اس لیے کثیف ہے، اور جنات ناری مخلوق ہیں، آگ کا عنصر غالب ہے اس لیے وہ انسان سے لطیف ہیں، اور فرشتے تو نور سے بنے ہیں اس لیے وہ اور زیادہ لطیف ہیں۔ بس انسانوں کو جنات اور فرشتے نظر نہیں آتے، اور جنات کو انسان نظر آتے ہیں، فرشتے نظر نہیں آتے، اور فرشتوں کو جنات اور انسان دونوں نظر آتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ کثیف کو لطیف نظر نہیں آئے گا، لطیف کو کثیف نظر آئے گا۔ یہ پارٹیشن ہے، اور اس پارٹیشن کی وجہ سے ہمیں جنت بھی ہو رہی، جہنم بھی ہو رہی، لیکن نظر نہیں آتی ہے۔ اگر وہ نظر آنے لگیں تو امتحان ختم۔ پھر امتحان کیا رہا؟ امتحان گاہ میں طالب علم کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دی، تب امتحان کیا رہا؟ کتاب جو نے کھول کر رکھ دی، تب جنت نظر آنے لگے، جہنم نظر آنے لگے، تو امتحان کیا رہا؟ اور اس دنیا میں امتحان ہے۔ امتحان کس بات کا؟ غیب بن دیکھے ایمان لاؤ۔ غیب کے یہی معنی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 سورسز دیے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھنے کی چیزیں آنکھ سے دیکھو، آنکھ فوٹو لیتی ہے۔ کان کی سننے کی چیزیں کان سے سنو، کان فوٹو لیتا ہے۔ سونگھنے کی چیزیں ناک سے سونگھو، ناک فوٹو لیتا ہے۔ چکھنے کی چیزیں زبان سے چکھو، زبان فوٹو لیتی ہے۔ اور ٹٹولنے کی صلاحیت سر سے پیر تک سارے جسم میں رکھی ہے۔ پیر کے نیچے اگر چونٹی بھی چلے ایک دم دیکھے کیا ہے، پورے جسم میں ٹٹولنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ 5 سورسز فوٹو لے کر کے عقل کے پاس بھیجتے ہیں، اور عقل ان کو سمجھتی ہے کہ جو چیز آنکھ دیکھ رہی ہے وہ کیا ہے، کان سن رہا ہے وہ کیا ہے، ناک سونگھ رہا ہے، زبان چکھ رہی ہے، ہاتھ ٹٹول رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ 5 سورسز دیے ہیں۔ بس جو چیز ان 5 حواس کے دائرے میں نہیں آتی، تو جب تک فوٹو عقل کے پاس نہیں جائیں گے، عقل کیا سمجھے گی؟ ایسی چیزیں غیب کہلاتی ہیں کہ ان کو ہم آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، کان سے بھی نہیں سن سکتے، چکھ بھی نہیں سکتے، ٹٹول بھی نہیں سکتے۔ ایسی حقیقتیں مخبر صادق کے کہنے پر مانو۔ مخبر صادق ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے ان حقیقتوں کو بتلا رہے ہیں، ان کی باتوں کی وجہ سے ان حقیقتوں کو مانو، اس کا نام ہے ایمان۔ غیب میں سب سے پہلے اللہ کی ذات آتی ہے،
اللہ کی ذات کو ہم کسی طرح سے محسوس نہیں کر سکتے ہیں، اور جب 5 حواس فوٹو نہیں لے سکتے ہیں تو عقل کیا ادراک کرے گی؟ لیکن نبیوں نے بتایا کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ کی یہ صفتیں، یہ صفتیں، یہ اسماء حسنہ، یہ اسماء حسنہ ہے، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ فرشتوں پر ایمان لاؤ، جو انبیاء گزر گئے ان پر ایمان لاؤ، ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان لاؤ کہ وہ کتابیں تو ہیں، تورات و انجیل ہیں، یہ وہ تورات و انجیل نہیں ہے جو نازل ہوئی تو تحریف شدہ ہے۔ جو اصل انجیل نازل ہوئی تھی، اصلی جن میں تحریف نہیں تھی، ان پر ایمان لاؤ۔ اس دنیا کا آخری دن آئے گا، لاسٹ ڈے آئے گا، الیوم الاخر، اس پر ایمان لاؤ۔ بہرحال غیب پر ایمان لانا، الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانا یہی امتحان ہے۔ بس اگر جنت بھی نظر آنے لگے، جہنم بھی نظر آنے لگے تو پھر غیب کیا رہا، پھر امتحان کیا رہا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، لیکن بیچ میں کوئی دیوار نہیں ہے۔ اسی دنیا کے ساتھ وہ دنیا بھی چل رہی ہے، لیکن ہم کثیف ہیں اور وہ لطیف ہے تو ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ جب قیامت کا دن شروع ہوگا، آخری دن شروع ہوگا، تو ہماری یہ باڈیاں نہیں ہوں گی، جسم سے نئی باڈیاں نکلیں گی اور اس میں روحیں واپس آئیں گی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ہر انسان کا قد دادا آدم کے قد کے مطابق ہوگا، ہمارے ہاتھ سے 60 ہاتھ، اور جب اتنا لمبا ہوگا تو موٹا تازہ بھی ایسا ہی ہوگا، اور کوہ بھی ایسے ہی مضبوط ہوں گے۔ اسی صورت پاک میں ہے کہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کے دن جب دوبارہ تو پیدا ہوگا تو تیری نگاہ نہایت تیز ہوگی، کان بھی تیز، آنکھیں بھی تیز، تمام قوہ تیز۔ جب آنکھیں تیز ہو گئی تو اب وہ جو لطیف ہے وہ بھی میدان محشر میں سے نظر آنے لگے گا، یہ جنت رہی، یہ جہنم رہی، دونوں نظر آنے لگے۔